ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ قدرتی آفات جو ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں آتی ہیں، لیکن جو اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اور وہ جو پاکستان فیس کرتا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو پاکستان ہر سال جتنا جانی اور مالی نقصان پاکستان کا ہوتا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہم صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو کسی طرح کرٹیل کیا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے، ریزروائرز بنا کے؟ کیا ان تباہ کاریوں کو جو ہر سال ہوتی ہیں، حکومت کسی کی بھی ہو، ہر سال ہوتی ہیں، ہم فیس کرتے ہیں، کیا ان سے بچا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے اور پانی کے چھوٹے چھوٹے ذخائر ریزروائرز بنا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے اور بہت ہی صحیح پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ اصل میں یہ آفات تو ہیں جی، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں؟ کیا صرف پاکستان میں زلزلے آتے ہیں؟ کیا صرف پاکستان میں دوسری آفات آتی ہیں؟ بالکل صحیح مثال دی گئی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا. میری اسٹڈی تو یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، آپ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی کسی نہ کسی ریاست میں کسی نہ کسی انداز کا طوفان، کبھی سمندری طوفان، کبھی وہ ہواؤں کا وہ بگولا جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے وہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، جنگلوں میں آگ جاتی ہے، وہ اتنا زوردار ہوتا ہے مکان اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتا ہے. جی، تو یہ سب وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہم سنتے کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی ہلاک ہو گیا، اس میں 2 آدمی ہلاک ہو گئے، اس میں ٹیلی فون کا نظام درہم برہم ہوا، اس میں بجلی کا نظام درہم ہوا جو چند گھنٹوں میں درست ہو گیا. گویا وہ سب کچھ جو پاکستان میں ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن صاف بات ہے، چاہے دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں انصاف سے بات کرنی چاہیے. ہمارے امریکہ سے ذاتی طور پر بات کرو، ہمارے تو امریکہ سے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے، ہماری حکومتوں کے رہے ہوں گے، عوام کے تو کبھی بھی نہیں رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات صحیح ہو وہ کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں مخلص ہیں، دیانتدار ہیں، محنتی ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طوفان کے آگے خود حکومت اور خود حکومت کے کارندے جو ہیں وہ بند باندھ دیتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی تگ و دو سے، اپنے اخلاص سے. اس کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے، دیکھیے جب پاکستان کا آئین بن رہا تھا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب وہ انہی دنوں میں آیا تھا، پھر سن 76 میں آیا. اس پر ہم نے فیڈرل فلڈ کمیشن بنایا. اس فیڈرل فلڈ کمیشن نے سن 78 میں رپورٹ دی اور کچھ تجاویز کی. پھر اس کو ریوائز کیا گیا 87 میں، پھر اس کو ریوائز کیا گیا 98 میں اور بہتر تجاویز دی گئی. یعنی یہ 8 10 سال بعد ریوائز ہوتا رہا لیکن سیلاب ہر سال آتا رہا. جی 98 میں. پھر اس کو کیا گیا 2007 میں. پھر 2009 میں ایک باقاعدہ فلڈ ریلیف کمیشن بنا. اس نے تجاویز دی کہ اگر آپ یہ اقدامات اٹھائیں تو آئندہ فلڈ کے وہ نقصانات اتنے. دیکھیے نقصانات تو ہوتے ہیں، آپ کی انتظامیہ، آپ کی حکومت ان نقصانات کو کم تر کرتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ. اچھا جتنے میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا کہ یہ فلڈ پلان بنے، تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں، کسی پر آج تک کہیں جزوی عمل ہوا ہے، کسی پر مکمل عمل نہیں ہوا. اور باقاعدہ اگر آپ 2009 کی رپورٹ پڑھیں فلڈ کمیشن کی تو اس نے کس طرح تفصیل سے فلڈ کو ڈسکس کیا ہے اور کس طرح تفصیل سے بتایا ہے کہ آئندہ فلڈ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر 10% بھی کام ہوا ہو، 10% بھی کام نہیں ہوا. حکومتیں آئیں، چلتی گئیں، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بناتے ہیں، کم کوئی نہیں ہے، عوام بھی بددیانتی کرنے میں کم نہیں ہے، حکمران ذرا زیادہ ہیں، وہ بددیانتی کرتے ہیں عوام، حکمران بدعنوانی کے نتیجے میں اس کو کور دے کرتے ہیں. لوگوں نے دریاؤں کے جب خشک ہوتا ہے نا سردیوں میں خاص طور پر، بالکل وہ ایک زمین عام زمین بن جاتی ہے دریاؤں کا جو ہوتا ہے، دریاؤں کی جو حصہ ہوتا ہے، تو لوگ ہم دریا کے اندر مکان بنا لیتے ہیں اور حکومت اجازت تو نہیں دیتی، قانونی اجازت تو نہیں، لیکن سب کچھ دریاؤں کے بیلٹ میں کاشتکاری ہو رہی ہے، کھیتی باڑی بنا لیتے ہیں. دیکھیں جی کاشتکاری سے تو یہ ہوگا نا وہ فصل ڈوب جائے گی، لیکن جب آپ وہاں بستیاں بنا لیں گے تو پھر بستیاں ڈوبیں گی نا، انسان ڈوبیں. تو یہ اصل میں وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ آفات تو ہیں
یہ آزمائش تو ہیں، لیکن ہماری عوام کے اور ہمارے حکمرانوں کے کرتوت ہیں جو ان کو عوام کے لیے، سب کے لیے عذاب کی شکل دے دیتے ہیں۔ بس اس میں ایک چیز کہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈیم بنائے جائیں، جیسے ڈیم کا ذکر آتا ہے، سب سے بڑا ڈیم جو کالا باغ ڈیم کے نام سے جو ایک چلی آ رہی ہے، ایک سمجھے کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس کے بنانے کے حوالے سے کتنی فیزیبلٹی، جتنی بڑی وہ ضرورت ہے اتنی بڑی تلخ حقیقت اس کو بنا دیا بنتی چلے گی، اس پہ اس کی فیزیبلٹی پہ اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہوگا، لیکن بس جب وہ بننے کی بات آتی ہے تو کچھ قومیتیں سیاسی ایشو بن جاتا ہے، سیاسی ایشو بناتے ہیں، کچھ قومیتوں کا ایشو بنا لیتے ہیں، کچھ صوبائیت کا اس کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی نہ ہونا یا پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان خود کفیل نہ ہو، پاکستان میں پانی کی قلت رہے، یہ خواہش کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی بھی محب وطن کی تو نہیں ہو سکتی۔ اب جو بیرونی قوتیں ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہیں یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے یا ان کو پمپ کیا جاتا ہے اب آپ اس کے خلاف بیان دینا شروع کریں۔ تو یہاں پر حل تو یہی ہے کہ ڈیمز بنے، زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنے، اس میں پوری ہو۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک حکومت آئی، اس نے ایک اناؤنس کیا، 2 سال اس حکومت کو تھوڑا 2, 2.5, 3 سال لگے کھڑے ہونے میں، اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ اب اس کو گرانا شروع کرے۔ میں پارلیمانی نظام کی ایک بات کر رہا ہوں۔ وہ جب 2.5-3 سال بعد جب وہ تھوڑا سا ذرا اسٹیبل ہوتے تو ان کو فکر ہوتی ہے اگلے الیکشن کی، پھر وہ والے کام کرتے ہیں جو ظاہری طور پر بناوٹی کام ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم جو پلان نہیں کرتے، وہ ظاہری چلے بھائی یہ کچھ سڑکیں بنا دو، کچھ یوں کر دو، کچھ پل 1-2 چلو کر دیا، فلاں کر دیا، کر کے پتہ چلے بھائی دیکھیں اب یہاں سے گاڑی گزر رہی ہے، اب ہم اپنے الیکشن میں کریڈٹ لے سکتے ہیں اس چیز کا۔ تو یہ ایک المیہ رہا ہے، ایون کہ ہماری جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر بھی ایک عجیب ایک مخمصہ رہا ہے کہ پہلے 2-2.5 سال میں وہ سیٹل ہوتے ہیں۔ اچھا اس دوران میں وہ کوئی ترقی کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت کھانے پہ لگی ہوئی ہے، اور آخری 2-1.5 سال میں وہ کوشش کچھ کر کے دکھا دیتے اور یہ دیٹس اٹ۔ یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا، یہ اس وقت ہمارے یہاں اب اتنی لمبی دیر پا پلاننگ کرے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگلی دفعہ میں منتخب نہ ہوا، دوسرا ہوا، وہ سارا کریڈٹ لے جائے گا جو میں نے ڈیم کا شروع کیا تھا مسئلہ۔ یعنی کہ یہ ہماری وہی چھوٹی سوچیں ہیں، بلکہ وہ کریڈٹ لے جائے وہ تو اس صورت میں ہے نا کہ اگر اس کو کنٹینیو کرے لگ جائے گی۔ میں کہہ رہا یہ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے مرض ہیں دماغی، وہ مصیبتیں ہیں جس نے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی سوچ میں کوئی ایک جس کی دیر پائیت نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اب وہ ایک لمبی پلاننگ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، لمبی پلاننگ سے مراد یعنی کہ جیسے پوٹن کا معاملہ ہے، اس نے ایک بہت لمبے عرصے تک اپنے آپ کو صدر کر لیا، اسی طرح چائنا میں تو ہے ہی اقتدار بڑھا دی مدت، تاکہ وہ کچھ جو معاملات ہیں ان کو لے کے چل سکے۔ یہ جو ٹھک 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 کر کے ہوتا ہے پالیسیاں جو ہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہرحال خیر ایک ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی غیر پارلیمانی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ جناب کوئی وہ لمبے عرصے کے لیے، لیکن اگر آپ سوچیے تو ہمیں سچویشن پاکستان کے خصوصاً یہی نظر آتی ہے کہ شارٹ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ لانگ ٹرم، اب لانگ ٹرم کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ ابھی ڈیم بنائے تو بچے کو شاید پتا ہو کہ جناب ڈیم بننے چاہیے، پانی کا مسئلہ ہے، وہ ملک خشک ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پوری ایک کیمپین چلی تھی اور فنڈ لیا تھا ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب نے، ڈیم فنڈ، جی ٹھیک ہے جی، وہ آج کہاں ہے کچھ پتہ ہے۔ اس وقت اچانک ایک چیز اٹھائی گئی، قوم کا ایک ذہن بنایا گیا جناب پانی کی قلت اور ڈیم فنڈ ہوا۔ اس کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب بھی غائب ہیں اور وہ ڈیم فنڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا حقیقت تو ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کون کرے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک، ابھی بھی جو آصف صاحب نے بات کی ہے نا کالا باغ ڈیم کی، کہ کالا باغ ڈیم کو سیاسی بنیادوں پہ نہیں بننے دیا گیا، یہ بالکل درست بات ہے۔ دیکھیے کالا باغ ڈیم کے خلاف دونوں ہمارے صوبے کے پی کی اور صوبہ سندھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات اخباروں میں آ چکی ہے کہ راہ نے ہماری قومیت پسند پارٹیوں کو فنڈنگ کی ہے، کیونکہ یہ بات اخبار میں آ چکی ہے، اس میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے کہ اس کالا باغ ڈیم کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر یہ قوم پرست جو ہیں وہ سندھ میں بھی اور کے پی کے بھی کس طرح اس کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہ ڈیم کے بارے میں کیونکہ یہ دونوں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ بات اس کی توثیق ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے راہ ہے۔ جب انڈیا نے یہ دیکھا
کہ بادشاہ ڈیم کا معاملہ شروع کیا، اس کی تعمیر بھی شروع ہو گیا، وہ کام شروع ہو گیا بادشاہ ڈیم پر، اس کی ڈیٹ بھی آ گئی کہ 28 میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ جب دیکھا کہ کوئی پارٹی اس معاملے میں متحرک نہیں ہو رہی کیونکہ کسی کا ڈائریکٹ لنک نہیں بنتا تھا، تو اس نے گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ بادشاہ ڈیم نہ بن سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بغیر ڈیم کے تو جو ہمارا حشر ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا پورا پروگرام سامنے ان کا آ گیا۔ یہ چائنا کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اسی بات کا ایک حصہ ہے کہ ہمارا دشمن کسی صورت میں یہاں کوئی بڑا ڈیم نہیں چاہتا تھا کہ بڑے۔ کالا باغ ڈیم کا اس نے سیاستدانوں کے ذریعے بنا لیا، اس کو ذریعہ بنا دیا، اور کیونکہ یہ تھا اس کی زمین زیادہ تھی KPK میں اور فائدہ تھا پنجاب کو، تو اس کو صوبائی مسئلہ بنا دیا گیا۔ اب بادشاہ ڈیم سے براہ راست یہ لوگ متاثر نہیں تھے، لہذا وہ مسئلہ اور طریقے سے گلگت بلتستان میں یہ مسئلہ اٹھانے کی تھوڑی سی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب ہمارا دشمن تو چاہے گا کہ پاکستانیوں کو پیاسا بھوکا مار دیا جائے، تو یہ اسی کا حصہ ہے۔ ہم جمہوریت کے قائل ہیں کہ جب تک کوئی اسلامی ریاست نہیں بنتی پاکستان میں، کوئی اسلامی طرز حکومت نہیں آتی، ماشاء اللہ سے جمہوریت بہتر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی تو کہ حقیقت ہے نا کہ جمہوری طرز حکومت میں آج تک ایک ڈیم نہیں بن سکا، بڑا ڈیم۔ چھوٹے ڈیم تو آج کل خاص طور KPK میں تو درجنوں کے حساب سے بن رہے ہیں، لیکن بڑا ڈیم کسی سیاسی حکومت نے نہیں بنایا۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم دونوں فوجی حکومتوں نے بنائے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ سیاستدان ووٹ کی خاطر کیوں دب جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب پاکستان نے ایٹمی تجربہ کیا تھا تو نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا، دو کام اس نے کہے تھے، ایک ہو گیا ایک نہ ہوا۔ ایک تو اس نے زر مبادلہ کے ریزرو تھے وہ فریز کر دیے، چلو قوم کے فائدے میں ہوگا، اور دوسرا کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال سے صحیح فائدہ اٹھایا اس نے، کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے گا۔ کتنا زبردست ری ایکشن آیا سیاست کی نظر ہو گیا اس کے دونوں صوبوں سے، کتنا زبردست، ہم راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم یہ ہماری لاشوں پہ بنے گا۔ وہ ظاہر ہے، یہ بھی دیکھیں نا، یہ جو بیک فوٹ پہ چلا گیا۔ جو قرآن مجید میں جو تیسرے عذاب کا ذکر ہے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی کرتوت کا مزہ چکھائے گا۔ یہ گروہوں میں تقسیم ہے ہماری قوم جو اس وقت جو ہے، اور باقاعدہ اس معاملے پہ جبکہ ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر پانی نہ ہوا تو یہاں کے بچہ پیاسا مر جائے گا، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بس وہ فصلیں کیسے ہو گئیں گی؟ فصلیں وہی نا، پیاسا بھوکا مر جائے گا، فصلیں کیسے ہو گئی، یہ عقل نہیں آتی۔